بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی کا سفر ہمارا جاری ہے۔ کبھی ہم روزانہ 1000 بار درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، کبھی 5000 بار اور کبھی 10,000 بار پڑھتے ہیں۔ فلاں بندے کو درود پاک کا یہ مشاہدہ ہوا، فلاں بندے کو زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی، فلاں بندے کی جادو کا مسئلہ حل ہوا، اس کو یہ روحانی مقام ملا۔ اتنا عرصہ سے میں درود ابراہیمی کی مخصوص تعداد کو لے کر چل رہا ہوں، مجھ پر فیض کے دروازے کیوں نہیں کھولے جا رہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا میں کمتر ہوں یا میرے اندر کوئی ایسی کمی ہے؟ کیا میرے اندر کوئی ایسا عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے جس نے فیض کے راستوں کو بند کر دیے ہے؟ تو ان سے عرض کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے والد یا آپ کی والدہ تہجد گزار ہوتے ہیں، پاکیزہ طہارت سے بھرپور زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے، رزق حلال انہوں نے کھایا ہوتا ہے، تنہائیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اور اللہ کے آگے استغفار، تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے آپ کو قیمتی بنایا ہوتا ہے۔ انہوں نے روحانی کمائیاں کر رکھی ہوتی ہیں، روحانی طور پر وہ لبریز ہو چکے ہوتے ہیں، اور آپ کے بڑے، آپ کے والدین اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی دعاؤں، التجاؤں میں اللہ کے سامنے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اتنا مانگ چکے ہوتے ہیں، اتنا منوا چکے ہوتے ہیں کہ جب آپ درود ابراہیمی چند بار پڑھتے ہیں، کیونکہ نور پیچھے سے آپ کے ساتھ چلا آ رہا ہوتا ہے، تو اس چند بار پڑھے گئے درود پاک کا فیض آپ کو جلد ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے والدین میں سے، آپ کے بڑوں میں سے کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوتا ہے جس کی نحوست، جس کے اندر بہت ساری بے برکتیاں ہوتی ہیں، اور جب آپ درود ابراہیمی کسی اللہ والے کی نسبت سے، کسی کتاب کی وجہ سے، کسی ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے یا کسی محفل میں سننے کی وجہ سے شروع کرتے ہیں، تو آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے تو میرے ساتھ بھی یہی فیض کا نظام، برکت کا نظام شروع ہو جائے۔ لیکن پیچھے کیونکہ نظام سارا خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی سیٹنگ کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کی اللہ کے ہاں ایک ترتیب ہے کہ ایک بندے کے پیچھے نحوست ہے، بے برکتی ہے، اس کے بڑوں کے گناہ ہیں، یا کوئی ایسا نظام ہے جس کی وجہ سے اس کو وقت لگ سکتا ہے۔ ادھر ہم جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں فیض کیوں نہیں مل رہا۔ ہم مشکوک نظروں سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں درود ابراہیمی کی برکت ملی، درود ابراہیمی سے بے حد فیض ملا، درود ابراہیمی سے خیریں ملی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اپنے طور پر کہانیاں سنا رہے ہیں اور اس کے اندر حقیقت نہیں۔ سچ تو یہ ہے، ہوتی وہ بھی حقیقت ہے۔ ادھر آپ جس مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ بدگمانی پلنے لگتی ہے، اس وقت آپ بھی اپنے مقام پر سچے ہوتے ہیں، لیکن وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہر بندے کے کیس کی نوعیت دوسرے بندے سے مختلف ہوتی ہے، ہر بندے کی روحانی کیمسٹری دوسرے بندے سے مختلف ہوتی ہے، ہر بندے کی تقدیر کا نظام دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح وراثتیں، زمین، جائیدادیں ہماری نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، اسی طرح نیکی کی تاثیر، خوشبو اور نور ہماری آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، اور گناہوں کی نحوست اور بے ادبی کی نحوست اور گستاخی کی نحوست اور رزق مشکوک کی نحوست بھی ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اور اگر ہم مشکوک مال کھا کے، مشکوک راہوں سے ہوتے ہوئے خیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پہلے پچھلے معاملات ہمارے کلیئر کیے جاتے ہیں، پہلے ہمارے تمام معاملات کی سیٹنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی معافی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، درود پاک کا فیض جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن ادھر ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہمیں جلدی فیض ملے، تو گزارش ہے کہ فیض کے معاملے میں روحانیت کی راہ میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یقین سے، صبر سے سفر جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ کسی کو جلد ملتا ہے، کسی کو دیر سے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ جلدی شیطان کا کام ہے، مومن کو صبر کے ساتھ چلنا ہے۔
درود ابراہیمی پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی پچھلی نسلوں کے جو گناہ ہیں، پچھلی نسلوں کے اندر جو غلطیاں ہوئیں یا کوئی ایسی کمی رہ گئی تھی تو اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، ان کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ ادھر درود پاک کی برکت سے آپ کی زندگی کے اندر بھی خیریں منتقل ہوتی ہیں اور آپ کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے اور آپ خیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کو برکتیں ملنا شروع ہوتی ہیں، آپ کو فیض ملنا شروع ہوتا ہے۔ آپ نے مستقل مزاجی سے درود پاک کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے اسے نفع ہو کر رہتا ہے، وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں لیتا، وہ منافع بخش سلسلے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے اور فیض کا سلسلہ اس پر جاری ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے ضروری نہیں کہ آپ کو مشاہدات ہوں، اگر مشاہدات نہیں ہو رہے یہ ایسا نہیں کرنا کہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دیں۔ درود ابراہیمی کو ہم مشاہدات کے ساتھ ہرگز نہ جوڑیں، بلکہ ہم اس کو سعادت سمجھیں اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ چلیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ اس کریم رب نے ہمیں درود پاک کی توفیق دی۔ ساتھ ذہن میں یہ نقطہ بھی شامل رکھیں کہ جس طرح اللہ کریم نے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق دی، انشاءاللہ خیروں کے دروازے بھی ہم پر کھولے جائیں گے اور ہم بھی وہ نعمتیں پا کر خوشی حاصل کر سکیں گے، وہ نعمتیں حاصل کر کے اطمینان کر پائیں گے۔ اگر ہمارے معاملات میں، ہمارے راستے میں وقت زیادہ لگ رہا ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا، اس میں دراصل اندرون خانہ ہمارے کچھ معاملات ٹھیک کرنے کا سلسلہ روحانی طور پر جاری ہوتا ہے، اور جب وہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اس کے مشاہدات دیے جائیں، ہم پر سارے معاملات، سارے راز کھولے جائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے، برتن کچا ہے یا پکا ہے یا صرف باتیں کرتا ہے۔ ہم نے اس چیلنج کو، ہم نے اس امتحان کو اچھے انداز میں، احسن انداز میں پورا کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو فیض جلدی نہیں مل رہا تو اس کے پیچھے وہ نحوستے ہیں یا مشکوک مال ہے۔ بعض اوقات آپ کی طرف سے معاملات اور احتیاطیں ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں، آپ کی درود پاک کی تعداد بھی ٹھیک ہوتی ہے، آپ اخلاص سے درود پاک کا ورد بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کو آزمائش کے طور پر چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اس میں احسن طریقے سے روزانہ کے معمولات کے مطابق درود پاک کو وقت دیتے ہیں تو پھر درود پاک کی برکات آپ پر کھولی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ظرف کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر کتنا گہرا ظرف ہے، گہرائی ہے، یہ راز سنبھال سکتا ہے، تو جب آپ اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پر راز کھولے جاتے ہیں، آپ کی نسلوں کو برکتیں دی جاتی ہیں۔ اس لیے درود پاک کے سفر میں آپ نے نفس اور شیطان کے چکروں سے خود کو بچا کر چلنا ہے، ان دو دشمنوں کی دشمنی کا شکار نہیں ہونا۔ درود پاک کے سفر کو بغیر کسی لالچ کے کرنا ہے، درود پاک کے سفر کو محبت اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اپنی خوش قسمتی پر شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں خوش بختوں میں شامل کیا ہے، ہمیں اس رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لینے کی توفیق دی، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ نہ عقل کے فیصلے ہیں، نہ علم کے فیصلے ہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے، یہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہر زبان پر درود پاک جاری نہیں ہو سکتا، درود پاک اسے نصیب ہوتا ہے جسے رب نصیب کرتا ہے، درود پاک طلب والے کو نصیب کرتا ہے، جس نے طلب دکھائی ہے ملا اسی کو ہے۔ درود پاک اسی زبان پر جاری ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے، اس لیے اس کو سعادت سمجھیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مشاہدے کی لالچ کے، بغیر کسی واقعے کے ہونے کے آپ نے درود پاک کا سفر جاری رکھنا ہے، چاہے کچھ بھی نظر آئے یا نہ آئے، کچھ بھی مشاہدہ ہمیں دکھائی نہ دے، ہم نے درود پاک کو پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کی رحمت کی نظر کے لیے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکات ہمیں ہماری نسلوں کو مل کر رہیں گی، اور یہ پکے فیصلے ہیں، انشاءاللہ تعالی سدا ملتی رہیں گی۔ ہم نے جلدی نہیں کرنی، ہم نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اس سفر کو احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں طے کرنا ہے۔
اپنی نسلوں کو درود پاک کی طرف راغب کرنا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو درود پاک کی تبلیغ کرنی ہے، درود پاک کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا ہے، اللہ کے وعدوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے چلنا ہے۔ جب ان مبارک ہستیوں نے ہمیں بتا دیا تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی عقل مند شخص یا کوئی دانا شخص کوئی نصیحت کرتا ہے تو ہم اس کی نصیحت کو بڑے یقین کے ساتھ لیتے ہیں۔ اس کے پاس بڑا علم ہے، اس کے پاس بڑے تجربے ہیں، تو ہم اس بنیاد پر اس کی بات کو یقین کے ساتھ لیتے ہیں اور اس کی بات پر ہمیں یقین ہوتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم تو ان سب داناؤں کا رب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی ذات سچی ذات ہے اور ان کے بولوں کے اندر طاقت ہے، ان کے بولوں کے اندر سچائی ہے، حقیقت ہے۔ تو ہم نے ان کے بولوں پر، ان کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ شیطان کے کسی وسوسے، شیطان کے کسی بول، کسی لفظ کی طرف دھیان نہیں دینا۔ ہم نے اپنا سفر مسلسل جاری رکھنا ہے۔ اگر ہم اس شیطان کے ساتھ وسوسوں کے جواب دینے میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر ہمارے سفر میں رکاوٹ آ جائے گی، ہمیں منزل پر پہنچنے میں دیر لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس طرف توجہ نہیں کرنی، ہم نے درود پاک کے سفر کو مسلسل جاری رکھنا ہے اور شیطان کے وسوسوں کو، شیطان کی طرف سے ڈالی گئی سوچوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے بغیر اس کی پرواہ کیے ہم نے سفر جاری رکھنا ہے۔ تھکنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اکتانا نہیں ہے۔ درود پاک کے اس سفر میں، مسلسل اس سفر میں کامیابی کے لیے اللہ کریم سے دعائیں بھی مانگتے رہنے کا مزاج بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سفر کے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو درود پاک کے لیے قبول کر لے اور درود پاک کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سدا اس خیر کے قافلے کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو ادب سے درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے بھی آپ نے شیئر کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔